السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر برادر اینڈ سسٹر، آج میں آپ سب کے سامنے ایک نئے اعتراض کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا یہ اعتراض سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 پہ ہے۔ اکثر بعض ایکس مسلم اور ایتھسٹ کا یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو حکم دیا ہے قتل کے حوالے سے، تو یہ کیوں ہے، یعنی کہ یہ نفرت پھیلانے والا حکم ہے، اس طرح سے یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آئیے ہم اس آیت کو دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، جو اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ شے کو حرام نہیں جانتے، نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی یہاں تک کہ وہ ذلیل خوار ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کرے۔ تو دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ غیر مسلموں کا ذکر کر رہے ہیں، یہ بات تو صاف سمجھ میں آ رہی ہے ہمیں۔ اب پہلی بات دیکھیں یہ کہ یہ آیت سب کافروں کے لیے نہیں ہے، تمام غیر مسلم کے لیے یہ آیت نہیں گئی ہے۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے اس کا پس منظر آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ سب سے پہلے تو جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے ہیں، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، سب اللہ کے مخلوق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے غیر مسلموں سے جنگ کرنے کو اور ان سے لڑنے کو اس حالت میں کہا ہے کہ اگر وہ غیر مسلم مسلمانوں کو پریشان کرے، ان کے دین کا مذاق اڑائے، ان پر ظلم کرے، ان کو تنگ کرے، تو ایسی حالت میں چاہیے کہ وہ ان سے لڑائی کرے، ان سے جنگ کرے۔ اور اگر کوئی غیر مسلم ایسا ہے جو پیسفلی رہنا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ سکون سے، امن سے، مل جل کر رہا جائے اور کوئی بھی فساد نہ ہو، تو اس کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اور اس بات کی دلیل سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 8 اور 9 ہے، جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں۔ تو دیکھیں، جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائیاں نہیں لڑی اور تمہیں جلا وطن نہیں کیا، ان کے ساتھ سلوک و احسان کرنے اور منصفانہ بھلے برتاؤ سے اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں روکتا۔ دیکھیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور آیت نمبر 9 دیکھیں، اللہ تعالیٰ تمہیں صرف ان لوگوں کی محبت سے روکتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائیاں لڑیں اور تمہیں دیش سے نکال دیے اور دیش سے نکال دینے والوں کی مدد کی۔ جو لوگ ایسے کفار سے محبت کریں گے قطعاً ظالم ہیں۔ تو دیکھیں ان دو آیتوں سے یہ بات تو صاف واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے کس حالت میں جنگ کرنے کا حکم دیا ہے اور کس حالت میں نہیں دیا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ تمام غیر مسلمانوں سے لڑنے کا حکم نہیں دیتا ہے، بلکہ جو آپ سے لڑے آپ اس سے لڑیں، جو آپ کو تنگ کرے آپ اس سے لڑیں، لیکن جو آپ کے ساتھ سکون سے رہنا چاہتا ہے آپ بھی اس کے ساتھ سکون سے رہیں۔ اور ایک بات دیکھیں کہ اس آیت میں جزیہ کا بھی ذکر ہے۔ تو جزیہ کیا ہوتا ہے بہت سے لوگ نہیں جانتے، اور بہت سے لوگ کم عقلی کے طور پر اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں۔ تو پہلے یہ بات سن لیں کہ جزیہ ہوتا کیا ہے۔ جزیہ ایک ٹیکس ہوتا ہے جو کہ غیر مسلموں کو، اگر وہ اسلامی حکومت میں رہ رہے ہیں تو ان کو ادا کرنا پڑتا ہے، اور یہ بہت معمولی شرح پر ہوتی ہے جو کہ آسانی سے کوئی بھی اسے ادا کر سکتا ہے۔ اس سے ہوگا کیا، اگر غیر مسلم اسلامی حکومت کو یہ ٹیکس ادا کریں گے تو وہ اسلامی حکومت جو ہے وہ ان کے جان و مال اور عزت کی حفاظت کی ذمہ داری وہ اپنے ہاتھوں میں لے گی، اور غیر مسلموں کو جنگ نہیں کرنا پڑے گا، اور ان کو پوری سیکیورٹی وہاں پہ ملے گی، اور وہاں کے شہری حقوق بھی دیے جائیں گے جو مسلمانوں کو دیے جائیں گے۔ اور جب کہ یہ بات جان لیں کہ مسلمان زکوٰۃ ادا کرتا ہے جو کہ جزیہ سے کافی زیادہ ہوتا ہے، اور غیر مسلموں کو صرف جزیہ کا ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جزیہ کیا ہے اور کیوں دینا پڑتا ہے، اور یہ بات بھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کیوں دیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہماری پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں۔ میں آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔